یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اعجاز اختر سے خبریں سنیے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم جموں کشمیر میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے. شہر آفاق جھیل ڈل کے کنارے پر واقع انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سے بوٹینیکل گارڈن تک کل ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منعقدہ ایک میگا ترنگا یاترا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم قوم کی تعمیر میں اپنا رول ادا کرنے اور ترنگے کے ساتھ ذاتی طور منسلک ہونے کے ہمارے مجموعی عزم کو تقویت بخشتی ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں عزت اور وقار کے ساتھ قومی جھنڈا لہرائیں اور ترنگا ریلیوں، ترنگا کانسرٹس، ترنگا کینواس، ترنگا عہد، ترنگا سیلفیز اور ترنگا میلوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کر کے ہر گھر ترنگا مہم کا حصہ بنیں. واضح رہے وادی کے مختلف اضلاع میں منعقدہ ترنگا ریلیوں کا بنیادی مقصد عام لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانا اور جنگ آزادی میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگوں کی قربانیاں اور ان کے بے مثال رول کو یاد کرنا ہے. آنے والے 78ویں یوم آزادی کے سلسلے میں ڈی پی ایل شوپیاں میں فل ڈریس ریہرسل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر اے ڈی سی شوپیاں نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حال ہی میں پیش کیے گئے جموں کشمیر بجٹ میں ہر ایک شعبے کو ترقی کی بلندی تک لے جانے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جموں کشمیر بجٹ سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ بجٹ کی روح سے ایک طرف روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، دوسری طرف جموں کشمیر کے اقتصادی منظرنامے کو بھی مزید تقویت حاصل ہوگی. انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو پورا کرنے نیز یہاں کی ترقیاتی ضروریات پورا کرانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا شکریہ ادا کیا ہے. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی منعقدہ ایک میٹنگ میں اسمارٹ سٹی مشن، ای بسوں اور کچرے کے انتظام سمیت مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ سری نگر اور جموں دونوں شہروں میں جاری اسمارٹ سٹی پروجیکٹوں کی پیش رفت کے لیے ٹھوس کوششیں کریں. چیف سیکرٹری نے متعلقہ افراد پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ای بسیں روزانہ کم سے کم 350 مسافروں کو لے کر کم از کم 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں. اس موقع پر کمشنر سیکرٹری H&UD مندیپ کور نے سری نگر اور جموں شہروں میں SGM کے تحت جاری اور زیر تکمیل تمام پروجیکٹوں کے بارے میں پریزنٹیشن دی. پولیس نے ایسے 9 ملیٹنٹ معاونین کو گرفتار کیا ہے جو جموں ڈویژن کی سانبا کٹھوا سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد سے پاکستانی ملیٹنٹوں کی در اندازی کے بعد ان کی معاونت کر رہے تھے. آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ماڈیول کے سرغنہ کی شناخت محمد لطیف عرف حاجی لطیف کے طور پر ہوئی ہے، جو کٹھوا کا رہنے والا ہے اور جو ملیٹنٹوں کی پاکستان سے در اندازی کے بعد انہیں ڈوکو میں پناہ لینے میں مدد کر رہا تھا. ایک پولیس ترجمان کے مطابق پولیس نے ایسے 50 افراد کی تفتیش کی ہے جو موسم گرما میں مویشیوں کو چرانے کے لیے کچی جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور ملیٹنٹوں کو پناہ دے رہے تھے، جن میں وہ 3 سے 4 ملیٹنٹ بھی شامل ہیں جو کٹھوا ضلع کے بلاور علاقے میں 8 جولائی کو ایک JCO سمیت 5 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت میں ملوث تھے. ماڈیول کے گرفتار کیے گئے ملیٹنٹ معاونین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ڈوڈا ضلع کے گنڈو علاقے میں 26 جون کو حفاظتی عملے کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے 3 ملیٹنٹوں کی مدد کی تھی. سری نگر میونسپل کارپوریشن نے صفائی ستھرائی، دیرپا اور ذمہ دارانہ سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کی طرف ایک اہم اقدام کے طور سوچھتا پکھواڑے کے تحت سری نگر شہر کے سیاحتی مقامات اور ہیریٹیج سائٹس پر خصوصی مہم لانچ کی ہے. مہم کے تحت SMC نے اہم مقامات پر صفائی مہمات منعقد کی تاکہ لوگوں میں تواریخی مقامات کے تئیں اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. بڑگام ضلع میں کل لیبر کمشنر چرندیپ سنگھ کی صدارت میں متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ میں ای شرم پورٹل پر اہل اندراج شدگان کو راشن کارڈوں کے اجرا کے عمل کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں لیبر کمشنر کو اب تک جاری کیے گئے راشن کارڈوں کے حوالے سے تفصیلی جانکاری دی گئی. متعلقہ افسروں کو ہدایت دی گئی کہ التوا میں پڑے کیسوں کو مقررہ مدت میں نمٹایا جائے تاکہ اگلی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ میں لازمی جانکاری دائر کی جائے.
اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹنگ سروسز ریگولیشن بل کے مسودے پر تبصرے اور تجاویز حاصل کرنے کا وقت اس سال 15 اکتوبر تک بڑھا دیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ تفصیلی مشاورت کے بعد قانون کا نیا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے اس بل کا مسودہ گزشتہ سال نومبر میں متعلقین اور عام لوگوں کے تبصرے کے لیے پبلک ڈومین میں رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔